الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، قصص القرآن کے اس سلسلہ وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو آج کی اس ملاقات، اس نشست میں غزوہ حمراء الاسد سے متعلق جاری ہے۔ غزوہ حمراء الاسد یہ ایک ایسا غزوہ جس کا بہت ہی خاص اور گہرا تعلق غزوہ احد سے ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر جب مسلمان بڑی تعداد میں زخمی ہوئے اور مدینہ المنورہ لوٹ آئے، کفار مکہ مشرکین مکہ ابو سفیان کی قیادت میں مکہ المکرمہ کی طرف لوٹنے کا ارادہ کیا اور مکہ کے لیے راستے پر چلے۔ وہ راستے میں کفار مکہ مشرکین مکہ نے آپس میں ایک گفتگو کی کہ ہم نے تو مسلمانوں کے ساتھ تو کچھ کیا ہی نہیں، صرف ان کے چند افرادوں کو ہم نے مار ڈالا، قتل کر ڈالا، حالانکہ محمد اور ان کے دوسرے اور بھی ساتھی موجود ہیں۔ ہونا چاہیے کہ ہم ان کو بالکل جڑ سے ختم کر ڈالیں، ان کا نام و نشان باقی نہ رہے، تب جا کر کے ہم نے کچھ کام کیا یا کچھ کامیابی حاصل ہوئی۔ ورنہ اگر ہم ایسے ہی چھوڑ دیں چند افرادوں کو قتل کر کے، تو کل پھر دوبارہ کیا ہے، محمد ہم پر کیا ہے، تیاری کر کے حملہ کر سکتا ہے، بدلہ لے سکتا ہے ہم سے۔ یہی بات ہو رہی تھی۔ ابو سفیان نے اس رائے کو قبول کیا کہ ہمیں دوبارہ پھر ادھر سے لوٹ کر کے جانا چاہیے اور مدینہ المنورہ پر اچانک حملہ کرنا چاہیے، تاکہ محمد کو اور ان کے ساتھیوں کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے، ان کا نام و نشان اس دنیا میں، اس دھرتی پر سے ختم کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر پہنچتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری میں لگتے ہیں، صحابہ کرام کو تیار کرتے ہیں اور شرط رکھتے ہیں کہ صرف وہی لوگ میرے ساتھ اس غزوے میں نکلیں جنہوں نے کل والے دن یعنی غزوہ احد میں میرے ساتھ کیا ہے، شرکت کی۔ صحابہ کرام جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی تھی، جس حالت میں تھے اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو لبیک کہا اور سب کے سب کیا ہے، تیار ہو گئے۔ بعض صحابہ کرام ایسے تھے جن کے بدن پر 1 2 3 زخم نہیں بلکہ 40 زخم پائے گئے، اور ابھی تک وہ سارے زخم صحیح نہیں ہوئے، سوکھے نہیں، اس کے باوجود کیا ہے، آپ کے ساتھ غزوے میں جانے کا حوصلہ اور جذبہ ان کے اندر کیا ہے، پایا گیا، بلکہ تیار ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر۔ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کے اس عمل اور اس جذبے، اس حوصلے کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں تعریف اور مدح کیا اور فرمایا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم۔ زخم پہنچنے کے باوجود، زخم حالت میں رہنے کے باوجود اللہ اس کے رسول کی باتوں کو مانا، ان کی دعوت کو لبیک کہا، انہوں نے احسان کیا اور اللہ سے تقوی پرہیزگاری اختیار کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے بہت ہی زیادہ اجر یعنی اجر عظیم ہے۔ المہم حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے معیت ساتھ میں حمراء الاسد پہنچتے ہیں۔ ایک جگہ ہے حمراء الاسد جو کہ مدینہ منورہ سے تقریباً 8 میل کے دوری پر ہے۔ آپ جب حمراء الاسد پہنچتے ہیں تو اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات چند لوگوں سے ہوتی ہے، جس میں سے ایک کا نام معبد الخزاعی ہے۔ معبد الخزاعی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے، جو کہ ابھی تک کفر کی حالت میں تھا، اسلام قبول نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معبد ابن خزاعی کو جو ہے تیار کیا کہ جا کر کے ابو سفیان تک کیا ہے خبر پہنچا دے کہ ہم بھی
ابو سفیان سے مقابلہ کرنے کے لیے ہم نکلے ہیں۔ معبد الخزاعی ابو سفیان کے پاس آتا ہے مقام روحاء پر۔ یہ بھی مقام روحاء مکہ اور مدینہ کے راستے میں ہے، تقریباً مدینہ منورہ سے 40 میل کے فاصلے پر ہے، یعنی حمراء الاسد 8 میل کے فاصلے پر، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا۔ اور ابو سفیان جو لوٹ کر کے آ رہا تھا مدینہ کی طرف، مقام روحاء تک پہنچا تھا، اور یہ مقام روحاء مدینہ منورہ سے تقریباً 40 میل کی دوری پر ہے۔ اس مقام روحاء پر جب ابو سفیان پہنچے تو معبد الخزاعی کا سامنا ہوا۔ ابو سفیان نے کہا کہ اے معبد، تمہارے پیچھے کیا معاملہ ہے؟ یعنی تم مدینہ کی طرف سے آ رہے ہو تو ذرا بتاؤ کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے، کہیں راستے میں ہمارے خلاف کوئی سازش، کوئی تیاری تو نہیں ہو رہی ہے؟ تو معبد نے ابو سفیان سے کہا کہ محمد اور ان کے ساتھی اپنی جگہ سے ہل چکے ہیں اور مدینہ المنورہ سے نکل چکے ہیں تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے۔ ابو سفیان نے کہا کہ تم کیا رائے دیتے ہو، تم کیا کہو گے؟ تو اس نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ تم ادھر سے کیا ہے لوٹ جاؤ، آگے جو ہے نہ بڑھو۔ ابو سفیان نے کہا اللہ کی قسم، ہم ادھر سے لوٹنے والے نہیں، بلکہ ہم آگے بڑھ کر رہیں گے اور ان کا استئصال کر دیں گے، یعنی جڑوں سے ان کو اکھاڑ دیں گے، ان کا نام و نشان مسلمانوں کو کیا ہے ختم کر دیں گے۔ معبد نے کہا فلا تفعل، تم ایسا نہ کرو، فإنی لک ناصح، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، میں تمہاری خیرخواہی کے لیے بول رہا ہوں کہ تم ایسا نہ کرو۔ المہم جب معبد نے یہ بات کہی تو ابو سفیان اس جگہ کو چھوڑ کر مدینہ المنورہ کی طرف کیا ہے لوٹنے کا ارادہ کیا۔ جب ابو سفیان مدینہ المنورہ لوٹنے کا ارادہ کیا تو اس موقع پر ایک اور شخص سے ابو سفیان کی ملاقات ہوئی، اور ابو سفیان نے اسے تیار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کہ جاؤ تم محمد کے پاس اور اسے کہہ دو کہ ہم پوری تیاری کے ساتھ تم سے مقابلہ کرنے کے لیے دوبارہ آ رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ ایسے ایسا لشکر اور ایسے ایسے اسلحے موجود ہیں۔ مقصد ابو سفیان کا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے دلوں میں رعب اور ڈر کیا ہے ڈال دیا جائے۔ المہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے ابو سفیان اور اس کے لشکر کی ہیئت، کیفیت، حالات کا تجزیہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ نہیں ہوتے، ڈرتے نہیں، اور نہ ہی صحابہ کرام کے اندر کسی قسم کا کوئی ڈر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس معاملے کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ابو سفیان کی طرف سے ایک شخص آیا بتانے کے لیے اور ڈرانے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے نہیں، خوف زدہ نہیں ہوئے، بلکہ آپ نے اپنی زبان سے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ کی ذات ہمارے لیے کافی ہے، ونعم الوکیل، اور بہت ہی بہترین کارساز ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر پہنچنے کے بعد یہ جملہ کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے آیات نازل فرمائی اور فرمایا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله واللہ ذو فضل عظیم۔ فرمایا اللہ نے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، وہ لوگ جن کو دوسرے لوگوں نے آ کر کے کہا
ان الناس قد جمعوا لکم، کہ لوگ تمہارے خلاف اکٹھا ہو چکے ہیں، تمہیں مارنے کے لیے، تمہیں اس دنیا سے ختم کرنے کے لیے، تمہارے نام و نشان کو ختم کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے، جڑ سے تمہیں اکھاڑنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ یہ خبر آ کر کے لوگوں کو جو ہے پہنچائی گئی۔ جب یہ خبر پہنچائی گئی فخشوہم، بتانا مقصد یہ تھا کہ تم اپنے آپ کو بچاؤ اور ان سے ڈرو۔ فزادہم ایمانا، لیکن یہ خبر پہنچنے کے بعد وہ ڈرے نہیں، خوف زدہ نہیں ہوئے۔ فزادہم ایمانا، بلکہ ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ ایمان میں اضافے سے مراد یہ کہ یہ ایک خوف زدہ جو خبر آئی، ڈرانے والی خبر آئی، حوصلے کو پست کرنے والی خبر آئی، اس خبر کے آنے کے بعد ایمان والوں نے اور ان کے نبی نے پیچھے ہٹنے کا ارادہ نہیں کیا، دوبارہ مدینہ المنورہ کی طرف لوٹنے کا ارادہ نہیں کیا، بلکہ یہ خبر پہنچنے کے باوجود، آنے کے باوجود اپنے ارادے کو مکمل کرنے پر ان کی نیت باقی رہی اور آگے بڑھتے چلے گئے۔ فزادہم ایمانا، ان کے ایمان میں کیا ہے؟ اضافہ ہوا، اور انہوں نے کہا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ٹھیک ہے ہم سے لڑنے کے لیے وہ آ رہے ہیں، تیاری کر کے آ رہے ہیں، لیکن ہم تو صرف یہی کہیں گے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بہت ہی بہترین کارساز ہے۔ یہ صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے کو پست کرنے کے لیے، آپ کے ساتھیوں کی ہمت پست کرنے کے لیے یہ خبر آ کر کے کسی نے دے دیا کہ ابو سفیان تو آپ لوگوں کو بالکل جڑ سے ختم کرنے کے لیے آپ کی طرف رخ کر چکے ہیں، آنے کے لیے، لڑنے کے لیے۔ یہ خبر جب پہنچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو، تو ڈرے نہیں، ڈر سے مدینہ منورہ لوٹ کر نہیں گئے، مصالحت وغیرہ پیش کرنے کی کوشش نہیں کی، ارادہ نہیں کیا، بلکہ فزادہم ایمانا، اللہ کا فرمان کہ ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ آ رہے ہیں لڑنے، ہم بھی جائیں گے لڑنے، ہم لوٹیں گے نہیں، ہم اپنا ارادہ پورا کر کے رہیں گے۔ بری حالت میں ہیں، چور چور ہو چکے ہیں زخم سے، اس کے باوجود ان کے ایمان میں اضافہ ہوا، اور اس قسم کی خبر پہنچنے کے بعد ہمت ان کی پست نہیں ہوئی، حوصلہ ان کا کیا ہے؟ باقی رہا۔ اور اللہ کے رسول نے، صحابہ کرام نے اپنی زبان سے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ونعم الوکیل، اور بہت ہی بہترین کارساز ہے۔ جب انہوں نے اپنے ایمان کو باقی رکھا اور اسی طرح اپنی زبان سے یہ کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس کا کیا انجام ہوا؟ اس کا انجام یہ ہوا فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم۔ اس ایمان اور اس پختہ مضبوط ایمان کی بدولت فانقلبوا بنعمت من اللہ، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت حاصل ہوئی، اور اللہ کی نعمت لے کر کے یہ مدینہ المنورہ کیا ہے؟ لوٹ کر کے آئے۔ وفضل لم یمسسہم سوء، اور اسی طرح اللہ کی نعمت، اللہ کا فضل و کرم انہیں حاصل ہوا۔ لم یمسسہم سوء، ان کو ذرہ برابر کوئی تکلیف نہیں پہنچائی گئی۔ واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی رضامندی والے اعمالوں کو اپنایا اور اتباع کی۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی بہت ہی زیادہ عظیم، بڑا فضل و کرم والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور آپ کے صحابہ کا جو ذکر آیا ادھر، وہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ غزوہ حمراء الاسد کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تک یہ خبر پہنچائی گئی کہ ابو سفیان نکل چکے ہیں آپ سے لڑنے کے لیے، آپ سے قتال کرنے کے لیے، تو آپ جو ہے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی تیاری کریں، اپنی فکر کریں۔ تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی ایمان میں کوئی کمزوری نہیں آئی یہ خبر پہنچنے کے بعد، بلکہ اس خبر کے آتے ہی ایمان میں
اضافہ ہوا، ایمان میں مزید اور مضبوطی ہوئی، اللہ پر توکل اور بھروسہ کیا اور کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم اللہ کے لیے کافی ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ونعم الوکیل، اور اللہ تبارک و تعالی ایک بہترین کارساز ہمارے لیے ہے۔ اسی کی برکت تھی کہ ابو سفیان دہشت اور ڈر کے بنا پر کیا ہے راستے سے کیا ہے لوٹ گئے، اور ہمت نہیں ہوئی ایمان والوں کا، صحابہ کرام کا جذبہ دیکھ کر کے کہ زخمی ہیں، ایک قسم کی انہیں غزوہ احد میں جو ہے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، کئی پریشانیوں کا، اس کے باوجود اتنا زیادہ جذبہ، اتنا زیادہ حوصلہ، اتنی زیادہ ہمت کہ ہمارے طرف جو ہے بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ تو ابو سفیان نے غنیمت یہ سمجھا کہ ادھر ہی سے ہم کیا ہے مکہ المکرمہ لوٹ جائیں اور آگے مزید ہم پہنچنے کی جو ہے کوشش نہ کریں۔ ابو سفیان نے رخ کیا مکہ المکرمہ، اور یہاں تک کہ مکہ المکرمہ لوٹ گئے، کسی قسم کی مڈبھیڑ جنگ کیا ہے نہیں ہوئی، اور جو ہے اللہ کے رسول صحابہ کرام بھی کیا ہے مدینہ المنورہ لوٹ آئے۔ یہ سب کس کی برکت تھی کہ ان کفار، ان مشرکین کے دلوں میں ایمان والوں کی دہشت پائی گئی، حالانکہ تعداد میں کم تھے، صرف وہی لوگ نکلے جنہوں نے غزوہ احد میں شرکت کی، اور اسی طرح تعداد میں کم ہونے کے ساتھ ساتھ بدن اس قابل نہیں اتنا زیادہ کہ لڑ سکے، بعض کے جسم پر 30 40 زخم ہیں، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں میں دہشت ڈالا کفار کے مشرکین کے، اور ایمان والوں کو رعب ڈالا، یہاں تک کہ وہ لوٹ گئے۔ یہ سب برکت تھی اللہ اس کے رسول پر سچے ایمان کی، اللہ پر توکل اور بھروسے کرنے کی۔ صحابہ کرام نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور اللہ کی ذات ہی بہترین ہمارے لیے کیا ہے کارساز ہے۔ اور یہ جملہ، یہ دعا حضرات بہت ہی پیاری ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہی جملہ ابراہیم علیہ السلام نے، یہی دعا، یہی کلمہ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا جلانے کے لیے، جب یہ جملہ کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر، اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلنے سے کیا ہے بچایا۔ اسی طرح ہمیشہ ہمیں بھی اس جملے کی اور اس کلمے کی پابندی کرنا چاہیے، خاص طور پر اگر کسی قسم کی مشکلات میں پڑ جائیں، جیسے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کی پابندی کی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کفار مکہ، مشرکین مکہ سے بچایا، اور بلکہ ان کے دلوں میں، کفار کے دلوں میں کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب ڈال دیا، یہاں تک کہ کفار غزوے میں مڈبھیڑ نہیں کرنے کی ہمت رہی، لوٹ گئے مکہ المکرمہ، اور صحابہ کرام بھی کیا ہے بغیر لڑے ہوئے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے مدینہ المنورہ کیا ہے لوٹ آئے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم احسان تھا، ایمان اور توکل کی برکت تھی۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں حضرات، اللہ تعالیٰ سے دعا کہ الہ آمین، ہم نے جو کچھ کہا سنا، ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة